کہ نفس مال یہ کوئی عیب کی بات نہیں، ہاں مال کا فتنہ یہ خطرناک ہے۔ مال جب آزمائش بن کے آپ کے ہاتھ میں آ جائے، اب یہ مال خطرناک ہے آپ کے لیے کہ اس مال کی وجہ سے آپ آزمائش پہ پڑ گئے، اس مال کی وجہ سے آپ نے ظلم و ستم ڈھایا، اس مال کی وجہ سے آپ شداد بن کے خدائی کا دعویٰ کرنے لگے۔ شداد کو کتنا مال اللہ نے دیا، کتنا مال دیا، اس کو تو اللہ نے ایسی صلاحیت دی کہ وہ زمین میں دیکھتا تو زمین کے چھپے خزانے اس کو نظر آتے تھے، زمین میں سونے چاندی کی بھری دیگیں اس کو نظر آتی تھیں، اور وہ اپنے خدام کو کہتا تھا یہاں سے خزانے نکالو۔ اس نے جو جنت بنائی ویسے نہیں بنائی، اللہ نے اس کے لیے مال کھول دیا، مال کھول دیا۔ چھوٹا سا بچہ تھا اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، ایک قافلہ گزرا۔ اب جیسے قافلے والوں کی چیزیں گر جاتی ہیں تو کسی کا کوئی چیز سرما گرا، یہ بھی بچہ اس نے اٹھا لیا سرما۔ اب وہ قافلے کے پیچھے بھی ایک شخص آیا کرتا ہے جو گری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرتا ہوا آتا ہے۔ اب اسے دیکھ لیا کہ کوئی چیز گری، سے اٹھائی، اس نے کہا دو مجھے بندہ اس کے پیچھے لگا، اسے جلدی سے اس کے نکال کے سرما آنکھ پہ لگایا۔ جیسے آنکھ پہ لگایا تو اسے زمین پہ دیکھا تو زمین کے چھپے خزانے اس کو نظر آنے لگے، خزانے نظر آنے لگے۔ اب یہ بڑا ذہین تھا، اس نے سوچا کہ اگر میں بتاؤں کہ اس پہ خزانے نظر آ رہے ہیں تو یہ تو مجھ سے چھین لے گا یہ سرمے دانی۔ اس نے فوراً آنکھیں ملنا شروع کر دی اور چیخنا شروع کر دیا، او میں اندھا ہو گیا، میں اندھا ہو گیا، یہ کیا لگا دیا تم نے، کیا شور مچا دیا۔ اب جب شور مچایا تو وہ قافلے والے نے سوچا یہ نہ کہ بستی والے آ کے میری گردن کاٹ دیں، وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگا، اس نے اس کو محفوظ رکھ لیا۔ وہ جب بھی سرما لگاتا زمین پہ دیکھتا زمین کے خزانے نظر آتے اور وہاں سے خزانے نکلواتا۔ یہ اللہ کی تکوینی نظام تھا۔ شداد نے اس طریقے سے پورے ملک سے خزانے اکٹھے کر کے پھر جنت بنائی تھی۔ تو مال اللہ نے دیا تو کیسے آزمائش میں مبتلا ہوا کہ اللہ کے مقابلے میں وقت کے صلحاء اس کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آخرت کے لیے بھی کچھ کر لے، آخرت کی جنت کا سامان کر، دنیا میں ظلم نہ کر۔ کہا کہ اچھا آخرت میں جنت کیسی ہوگی؟ انہوں نے کہا ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی۔ کہ بس صحیح ہے، میں ویسی خود ہی بنا لیتا ہوں، مجھے تمہارے خدا کی جنت چاہیے ہی نہیں۔ اور اس نے بھی جنت بنائی، جنت بنائی۔ 1200 اس کے مستری تھے اور ہر مستری کے ساتھ 1000 جو ہے مزدور تھا، دن رات کام ہوا۔ 12 سال کے عرصے کے اندر جنت مکمل ہوئی۔ تو وہ معمولی جنت نہیں کہ جس کا ذکر اللہ نے خود کیا، جس کا ذکر نبی نے خود کیا، وہ کیا چیز ہوگی۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شداد کی جنت کو میرے صحابہ میں سے ایک صحابی دیکھے گا، چاچے وہی ہوا غالب نے عبداللہ بن رواحہ، یہ صحابی، انہوں نے جنت دیکھی۔ عراق کے قریب ان کا اونٹ چھوٹ گیا، اس اونٹ کو تلاش کرنے کے دوڑے تو عراق کے قریب وہ جنت ہے۔ وہ صبح کا وقت ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے اور سورج کی شعائیں جو جنت پہ پڑ رہی ہیں، اور ایسا نظارہ تھا، اللہ اکبر، کہ ایسا حسین نظارہ ہوتا تھا کہ کوئی دیکھنے کے تاب نہیں لا سکتا تھا۔ اسے ایسا بنایا تھا کہ سورج نکلتا تھا اور جنت پہ اس کی شعائیں جب پڑتی تھیں، سونے چاندی کی جلملاٹ، ہیرے جواہرات کی جلملاٹ، سونے چاندی کے درخت، ہیرے جواہرات کے پھل پھول لگا رکھے تھے اس نے، اور مشک و عنبر کی مٹی بچھا رکھی تھی۔ اب وہ جو نظارہ صحابی نے دیکھا ہے وہ تاب نہیں لا سکے، بے ہوش ہو گئے۔ صحابی کتنے قوی القلب ہوں گے، وہ تاب نہیں لا سکے جنت کے حسن کا، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کوئی جنت ونت نہیں تھی، اللہ نے اوجھل کر دیا۔ انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے بتایا، ملک شام میں پہنچے اور کہا کہ میں نے ایسے دیکھا۔ انہوں علماء کو جمع کیا تو علماء نے کہا ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ ایک صحابی ہوگا میرے صحابہ میں سے جو شداد کی جنت دیکھے گا۔ اللہ نے اس کو اوجھل کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد دیکھو، مال جب دیا اللہ نے، فتنہ، اس مال کے فتنے میں شداد ایسا مبتلا ہوا کہ انا ربکم الاعلیٰ، خدائی کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ تمہارے خدا کی جنت مجھے نہیں چاہیے، میں اپنی جنت خود بنا لیتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے برے حال میں پکڑا کہ 12 سال کے بعد کتنے ارمان ہو گئے کہ جنت کو دیکھے۔ جب وہاں پہنچا ہے، جیسے جنت میں قدم رکھنے لگا ہے تو ملک الموت کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے دیا کہ اس کی روح قبض کر لے۔ تو ملک الموت نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ مجھے اس وقت رحم آیا تھا اس کی روح قبض کرتے ہوئے، کسی کی روح قبض کرتے رحم نہیں آیا، جو شداد کی روح قبض کرتے رحم آیا کہ اتنے ارمانوں سے جنت بنائی ہے، ایک نظر دیکھ تو لیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم تھا، اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔
اور یہی وہ شداد تھا جو بچپن میں چھوٹا بچہ شیرخوار تھا اور ایک تختے کے ساحل کے تختے پر زندہ بچ گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیا تھا ملک الموت کو کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے. تو ملک الموت کہتا اس وقت مجھے اس بچے پر رحم آیا تھا کہ یہ معصوم بچہ کہاں جائے گا جس کی ماں کو روح قبض کر. تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ اے ملک الموت 2 مرتبہ تجھے ایک ہی شخص پہ رحم آیا. تو دیکھیے عرض میں کر رہا ہوں کہ مال کا فتنہ شداد کو کیسا مال دیا اور کیسا فتنے میں مبتلا ہوا کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا. لیکن اگر مال کے فتنے میں انسان مبتلا نہ ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی شان ہو کہ گھوڑے کے اوپر ابھی ایک قدم رکھ کے چڑھ ہی رہے ہیں، اس دوران میں پوری تورات اللہ کی تلاوت کر ڈالیں اور نگاہ جھکا کے خدا کے سامنے بیٹھیں، تو فرمایا کہ بھائی یہ لوگ ہیں جو مال کے مستحق ہیں، ان کو مال ملنا چاہیے، مال کے فتنے سے محفوظ ہے.